میری بیوی سارا دن میری بیمار ماں کی خدمت کرتی ہے اور میری ماں اسے بد دعائیں دیتی کہتی تھی تجھ پر خدا کا عذاب ٹوٹے گا۔ مجھے بہت غصہ آتا جب ماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی اور وہ آخری سانس لینے لگی تو بولی، مجھے دفنانے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا، ورنہ اس عورت کے ساتھ خدا کا عذاب تم پر بھی نازل ہوگا۔ پھر اماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہ دی۔ یوں ماں کے انتقال کو 3 دن گزر گئے کہ اچانک گھر کے باہر ایک بڑا ٹرک رکا۔ بیوی خوفزدہ ہوئی اور بولی، اس سے پہلے وہ لوگ اندر آئیں، پیچھے دروازے سے بھاگو، بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیونکہ میرا نام کریم ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ میری ماں اور بیوی کے درمیان وہ کھنچاؤ تھا جو دن رات میرے دل کو ہلا دیتا تھا۔ میں چاہ کر بھی اس الجھن سے نکل نہ پاتا۔ ایک طرف ماں تھی جس کی خدمت کو عبادت سمجھ کر بڑا اہم سمجھتا تھا اور وہ میرے لیے ہمیشہ آخری حکم کی حیثیت رکھتی، اور دوسری طرف بیوی تھی جس نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی محبت اور قربانی سے مجھے جیت لیا تھا۔ مگر ماں کے دل میں کسی وجہ سے اس کے لیے ایک ناقدری اور سختی تھی۔ وہ بات بات پر بیوی کو تانا دیتی، بد دعائیں دیتی، اور میں بیچ میں کھڑا ہر بار اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے دیکھتا۔ دن بھر دفتر کی ذمہ داریاں نبھاتا اور رات کو گھر آ کر ان دونوں کے بیچ اس نادیدہ جنگ کا قیدی بن جاتا۔ ماں کی نگاہوں میں بیوی کبھی قابل قبول نہیں تھی اور بیوی کے صبر اور خاموشی کے باوجود ماں کی سختی کم ہونے کا نام نہ لیتی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ آخر میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہی کیوں رکھا گیا تھا کہ جن دونوں رشتوں کو میں سب سے مقدم سمجھتا ہوں وہی میرے دل کو سب سے زیادہ زخمی کرتے ہیں۔ ماں بیمار تھی اور بستر پر پڑی تھی، لیکن اس کی زبان کی تلخی بیماری سے زیادہ بھی کم نہ ہوئی تھی۔ میری بیوی صبح اٹھتے ہی کبھی اماں کو دباتی، کبھی ماتھے پر ٹھنڈی پٹی رکھتی، کبھی پنکھا لگاتی، لیکن جواب میں مجھے اکثر دانت پیستے ہوئے سنائی دیتا، خدا تجھے عذاب دے۔ یہ سن کر میری ساری دنیا کی تھکن میرے کندھوں پر محسوس ہوتی۔ ایک دن میں نے ماں کے کمرے میں قدم رکھا تو بیوی اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھی۔ ماں نے جھڑکتے ہوئے کہا، ہاتھ کھینچ لے بدبخت، تیرے ہاتھ لگنے سے میری بیماری بڑھتی ہے۔ بیوی رکی، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ ہلکی آواز میں بولی، اماں جی، میں تو آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوں۔ ماں نے طنزیہ کہا، خدمت تو وہ ہوتی ہے جو دل سے کی جائے، تو نے کبھی دل سے کسی کو چاہا ہی نہیں۔ میرے اندر آگ سی بھڑک اٹھی۔ میں نے کہا، اماں خدا کے لیے اپنی سخت باتیں مت کیجیے ورنہ آپ کی بہو برا مان جائے گی۔ ماں نے غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہا، کریم تو چپ رہ، تجھے نہیں پتا یہ عورت تیرے نصیب میں کیسے آئی ہے۔ بیوی نے دھیرے سے کہا، اگر میری موجودگی آپ کو تکلیف دیتی ہے تو میں الگ کمرے میں رہ لیتی ہوں۔ ماں نے ناک چڑھائی اور کہا، الگ کمرے میں نہیں، الگ دنیا میں جانا چاہیے۔ بیوی گھبرا کے میرا رخ دیکھتی رہی جیسے دل میں مدد مانگ رہی ہو۔ میں بے بسی سے دونوں کو دیکھتا رہا اور بولا، اماں بیمار ہیں، آرام کریں۔ بیوی نے اسی وقت پانی کا گلاس ماں کی طرف بڑھایا تو ماں نے ہاتھ مار کر گلاس دور پھینک دیا اور کہا، مرنے سے پہلے میں تجھے اللہ کا عذاب ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں بے اختیار بولا، اماں ایسی باتیں نہ کریں، اللہ کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماں نے انگلی اٹھا کر کہا، بس تم دیکھنا کریم، ایک دن تم پر بھی وقت آئے گا۔ بیوی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میں تو اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ کر رہی ہوں، مگر آپ کو ہر وقت مجھ سے شکایت ہے۔ ماں نے طنزیہ کہا، تو جیسی بہو ہو نا تو دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ بیوی کو تسلی دوں، مگر ماں کی نظروں کا ڈر مجھے روک رہا تھا۔ ماں بار بار کہہ رہی تھی، خدا تجھے برباد کرے گا، اور بیوی وہ بار بار سر جھکا کر کہتی، اماں جی میں آپ کی بھلائی چاہتی ہوں، مجھے بد دعا نہ دے۔ یہ سب سن کر میرا دم گھٹ رہا تھا، جیسے میرا وجود 2 حصوں میں بٹ رہا ہو۔ پھر اچانک اماں کی کھانسی تیز ہو گئی، وہ زور زور سے سانس لینے لگی، سینہ دھڑکنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور کہا، ماں میں ڈاکٹر بلاتا ہوں۔ ماں نے کمزور آواز میں میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا جا کریم، اب کوئی ڈاکٹر مجھے ٹھیک نہیں کر سکتا۔ میری بیوی گھبرا کر آگے بڑھی اور کہا، اماں جی دوا تو لیجیے، پانی پی لیجیے۔ ماں نے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا اور کانپتے ہوئے کہا، تو پھر کیوں میرے پاس کھڑی ہے؟ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اماں جی میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو بس آپ کی خدمت کر رہی ہوں۔ اماں نے کہا، بس چپ رہ، تیرے گھر میں قدم رکھنے کا حق بھی نہیں تھا۔ میری گرفت مضبوط ہو گئی، ایسے لگا جیسے دل پر پتھر رکھ دیا گیا ہو۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا، اماں آپ کی یہ وصیت آخری وقت میں کیسے؟ اماں نے آنکھیں بند کر کے کہا، کریم میں تیری ماں ہوں، میرا کہا مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ دفنانے سے پہلے اس عورت کو طلاق دے دینا ورنہ تیرا گھر چلے گا، تیرا سکون چھن جائے گا۔
میری بیوی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی اور بار بار کہتی رہی، اماں جی میرے مرنے کی دعائیں کریں مگر طلاق کی نہیں۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، دل چاہا کچھ نہ سنوں، مگر ماں کی سانس اکھڑتی ہوئی آواز بار بار گونج رہی تھی، مجھے دفنانے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا ورنہ تم پر بھی خدا کا عذاب نازل ہوگا۔ میں اندر سے ٹوٹتا چلا گیا، میرا دل چیخ رہا تھا مگر زبان گنگ تھی۔ بیوی کی ہچکیاں کمرے میں گونج رہی تھی، دیواریں اس کے درد کی گواہ بن گئی۔ پھر اماں کی سانسیں رک گئی اور کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بیوی کا رونا مدھم پڑ گیا اور میں سراپا ساکت کھڑا ماں کے بے جان وجود کو دیکھتا رہا، دل جیسے پتھر ہو گیا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد لوگ ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے، کوئی کلام پڑھ رہا تھا، کوئی مجھے سہارا دے رہا تھا، لیکن میرے کانوں میں صرف وہی آخری الفاظ گونج رہے تھے، مجھے دفنانے سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دینا۔ اگلے دن تدفین ہوئی، محلے کے لوگ اور رشتہ دار اکٹھے تھے، ہر کوئی افسردہ تھا، مگر اندر ہی اندر کئی نظریں میری بیوی پر جمی تھی، جیسے وہ ماں کی موت کی اصل وجہ ہو۔ تدفین کے بعد تعزیت کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر آنے والا کہتا، کریم تیری ماں نے آخری بات کہی تھی، اس عورت کو ساتھ رکھنا، تیرے لیے مصیبت ہوگی، طلاق دے دے اسے۔ چچا نے میرے کان میں کہا، بیٹا تیرے لیے بہتر ہے کہ ابھی طلاق دے دے، کل کو بدنامی سے بچ جائے گا۔ میں نے نظر جھکا لی اور کوئی جواب نہ دیا۔ شام تک رسومات چلتی رہیں۔ تیسرے دن جب قریبی رشتہ دار جمع تھے تو پھپھو نے بھی بلند آواز میں کہا، کریم ہم نے تیری ماں کی زبان سے سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے۔ دوسرے نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اس کے ہوتے ہوئے تیری ماں کی روح کو سکون نہیں ملے گا۔ خاندان کے لوگوں نے مجھے دبا کر باتیں کرنی شروع کر دی۔ میری بیوی خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں لال اور چہرہ زرد تھا، وہ سب کچھ سن رہی تھی مگر کچھ بول نہ سکی۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اگر تم چاہو تو میں خود ہی چلی جاؤں، مگر میری زبان سے ایک بھی لفظ نہ نکلا۔ میں نے سب سے کہا، میں پہلے ماں کی قبر پر جا کر دعا کروں گا، پھر فیصلہ کروں گا۔ سب چپ ہو گئے مگر نظریں مجھے ہی گھورتی رہیں۔ پھر میری بہن نے میرے قریب آ کر کہا، بھائی یہ عورت ہمارے خاندان کے لیے ذلت ہے، اسے طلاق دے کر جان چھڑوا لو۔ میں نے بہن کی بات سن کر تلخی سے کہا، تمہیں میری بیوی کی خدمت نظر نہیں آتی، بس طلاق کا لفظ یاد ہے۔ پھر یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ خاندان والے اپنی ضد پر قائم رہے۔ میری حالت عجیب تھی، ماں کی آخری وصیت ایک طرف اور بیوی کی خاموشی دوسری طرف۔ میرا دل کسی فیصلے پر راضی نہیں تھا، بس اتنا جانتا تھا کہ اس وقت اگر میں نے طلاق دی تو شاید اپنی انسانیت کھو دوں گا، اور اگر نہ دی تو سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ یہی وہ لمحے تھے جب مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک تلوار کی دھار پر چل رہا ہوں، جہاں ذرا سا بھی قدم ڈگمگایا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ 3 دن گزر گئے اور میں اب بھی اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ماں کی قبر پر دعا کرنے جاتا تو دل کانپ اٹھتا، ان کی آخری وصیت بار بار یاد آتی، لیکن بیوی کا چپ چاپ رہنا، اس کا دکھ مجھے فیصلہ لینے نہیں دے رہا تھا۔ تیسری شام میں صحن میں بیٹھا تھا کہ باہر زوردار شور ہوا۔ میں نے گھوم کر دروازے کی جانب دیکھا، ایک بڑا سا ٹرک آ کر رکا۔ میری بیوی کچن سے باہر آئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں ڈر تیرنے لگا۔ اس نے جلدی سے میرا بازو پکڑا اور کانپتی آواز میں کہا، کریم وقت نہیں ہے، پیچھے دروازے سے نکل جاؤ ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ میں ساکت رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیا مطلب ہے؟ کون ہے یہ لوگ اور تم کیوں ڈر رہی ہو؟ وہ ہچکچائی، لب کانپے اور وہی الفاظ دہرائی، ابھی کچھ مت پوچھو، بھاگو، خدا کے لیے یہاں نہ رکنا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ 3 دن سے تم خاموش تھی، اب یہ ٹرک آیا تو تمہارے اوسان ختم ہو گئے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے میرا بازو جھنجھوڑنے لگی اور لرزتی آواز میں بولی، کریم میری بات مان لو ورنہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے غصے سے کہا، میں کسی سے بھاگنے والا نہیں ہوں، تم صاف صاف بتاؤ آخر یہ خوف کس بات کا ہے؟ ٹرک کے انجن کی آواز مسلسل گونج رہی تھی، دروازے کے باہر جیسے کئی قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میرے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، بیوی کی آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف لگی تھی جیسے ابھی کوئی اندر گھسے گا۔ میں نے پھر سخت لہجے میں کہا، کیا تم جانتی ہو؟ بتاؤ یہ کون ہے اور تم کیوں چاہتی ہو کہ میں بھاگ جاؤں؟ اس بار اس کی ہونٹ لرزے لیکن الفاظ نہ نکلے۔ وہ صرف اتنا کہہ سکی، کریم اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اور میں مزید حیرت اور خوف میں ڈوب گیا۔ کیا آخر میرے اپنے گھر کے دروازے پر کون آ کھڑا ہے جسے دیکھ کر میری بیوی یوں کانپ رہی ہے؟ ٹرک کی گڑگڑاہٹ کے بعد جیسے ہی شور تھما، دروازے کے باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے درز سے جھانک کر دیکھا تو 4-5 اجنبی لوگ نیچے اتر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ سامان تھا اور ایک کے ہاتھ میں پرانی تصویروں کا پلندہ بھی تھا۔ وہ آپس میں تیز تیز گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے انگلی سے ہمارے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور دوسرا زور سے چلایا، یہی ہے وہ جگہ۔ پھر انہوں نے دھکے مارنے شروع کر دیے، دروازہ ہلنے لگا۔ میں نے گھبرا کر بیوی کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا،
جیسے خون خشک ہو گیا ہو۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر سر پر رکھے، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، یہ کون لوگ ہیں اور تم یوں کیوں کانپ رہی ہو؟ وہ کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکی، بس روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگ گئی اور سر جھکا لیا۔ دروازے پر زوردار دھماکے ہو رہے تھے اور ایک اجنبی چیخ کر کہہ رہا تھا، دروازہ کھولو، ہمیں پتہ ہے وہ عورت اندر ہے۔ بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ تڑتڑاتی آواز میں کہنے لگی، کریم، میں نے تمہیں کہا تھا بھاگ جاؤ، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ تمہیں ڈھونڈنے کیوں آئے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں تصویریں کیوں ہیں؟ آگے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کچھ بتایا؟ وہ چیخ کر بولی، میں نے چھپایا کیونکہ سچ کی ہمت نہیں تھی۔ دروازہ ایک اور دھماکے کے ساتھ لرز گیا۔ میں کمرے میں کھڑا تھا اور اسی لمحے پہلی بار میرے دل میں خوفناک خیال آیا کہ میری بیوی کے ماضی میں کوئی ایسا راز ہے جو آج سب کے سامنے آنے والا ہے۔ میں نے جلدی سے بیوی کا بازو پکڑ کر کہا، اب بس کرو، سچ بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں اور تمہیں کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ آنکھیں جھکا کر روتی رہی اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، کریم، یہ وقت بات کرنے کا نہیں، بس تم میری بات مان لو۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، نہیں، اب وقت یہی ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ دروازے پر دھاڑتی ہوئی آواز گونجی، دروازہ کھولو، ہمیں پتہ ہے وہ اندر ہے، یہی وہ عورت ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ میں صدمے میں آ گیا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں نے گھبرا کر بیوی کے چہرے کو دیکھا، اس کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ بار بار سر نفی میں ہلا رہی تھی، جیسے چاہتی ہو کہ میں کچھ نہ پوچھوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اگر بات چھپاؤ گی تو مجھے بھی تم پر شک ہو جائے گا، تمہیں ابھی سب کچھ بتانا ہوگا۔ وہ ہلکی سی آواز میں بولی، کریم، خدا کے لیے خاموش رہو، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان پر بھروسہ مت کرو۔ میں نے کہا، جھوٹے ہیں تو یہ تصویریں کیوں لیے پھر رہے ہیں؟ تم کیوں خوفزدہ ہو؟ دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، اجنبیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ یہی ہے وہ عورت، یہی ہے وہ جسے ہم برسوں سے تلاش کر رہے ہیں۔ بیوی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کپ کپاتی آواز میں کہا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو ورنہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ اور میں حیرانی کے سمندر میں ڈوبا رہ گیا کہ آخر میری زندگی کا سب سے بڑا راز آج میرے سامنے کھڑا ہے اور میں اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میں جسے پتھر کا بت بن گیا۔ آنکھوں کے سامنے میری بیوی رو رہی تھی، وہ آنسو بہا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہاں، اس کے ماضی میں ایک ایسی غلطی ہے جو چھپ نہ سکی، لیکن شادی کے بعد اس نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، میری عزت اور محبت کی حفاظت کی، میری وفاداری نبھائی۔ میرے اندر طوفان مچا ہوا تھا، دماغ کہہ رہا تھا کہ عورت نے مجھ سے سب کچھ چھپا کر آئی ہے، مجھے دھوکہ دیا، اور آج جب اجنبی لوگ شور مچانے لگے تو مجھے حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مگر دل کہہ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جس کے لیے میں نے سب قربانیاں دی ہیں، دکھ سہے، میرے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہی۔ میں اپنے دل کو کیسے جھٹلا دوں، مگر اپنی غیرت اور انا کو کیسے قائل کروں؟ میں ڈگمگاتا جا رہا تھا، جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے کھسک رہی ہو۔ مومنہ سے میری شادی اماں نے اپنی مرضی سے کرائی تھی۔ شادی سے پہلے تک تو میں مومنہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن اچانک میں آفس سے آیا اور تھکن کے مارے سیدھا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا کہ اماں نے آواز دی، کریم بیٹا، ذرا ادھر آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی جو مجھے شاذ و نادر ہی سننے کو ملتی تھی۔ میں حیران سا پلٹا اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص طرح کی سنجیدگی تھی، جیسے برسوں سے دل میں چھپی کوئی بات زبان پر آنے والی ہو۔ میں نے بے ساختہ کہا، اماں خیریت ہے نا؟ اماں نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آج میں تیری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے جا رہی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تیرا جواب صرف ہاں میں ہو۔ میں نہ نہیں سننے کی ہمت رکھتی، میرے قدموں تلے سے زمین کھسک رہی تھی۔ میں حیران ہو کر بولا، اماں ایسا کیا فیصلہ ہے جو آپ مجھے اپنی بات کے بغیر ہاں کے سوا کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی؟ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنے جھریوں بھرے ماتھے پر رکھ دیا۔ کریم، تجھے میری قسم ہے، تو انکار نہیں کرے گا؟ یہ سن کر جیسے میرے اندر کے سارے چراغ بجھ گئے۔ اماں جانتی تھی کہ میں ان کی قسم ٹال نہیں سکتا۔ میری دنیا کی سب سے بڑی ہستی تھی جن کی خوشی کے آگے میری ہر چاہت، ہر ضد بے معنی تھی۔ میں نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اماں آپ نے تو سارے راستے بند کر دیے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ قبول ہے، چاہے جان مانگ لے۔ اماں کی آنکھوں میں روشنی جھلکنے لگی، انہوں نے آواز دی، مومنہ باہر آ جاؤ۔ میں چونک کے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، تبھی کھڑکی کے قریب ہلکی سی سسراہٹ ہوئی اور ایک دبے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ لمحہ میرے لیے غیر متوقع تھا، دل میں سوالوں کی یلغار شروع ہو گئی کہ آخر یہ مومنہ کون ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ سامنے آئی، کالی چادر میں لپٹی ہوئی، سر جھکائے جیسے اپنی موجودگی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا، وہ اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اس کی نظریں زمین سے اوپر اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا بازو تھپتھپایا اور کہا، یہ ہے مومنہ، میرے دور کے رشتہ دار سے بھانجی، ابھی 6 مہینے پہلے ہی بیوہ ہوئی ہے۔ حالات نے اس کی کمر توڑ دی اور اب میں چاہتی ہوں کہ یہ تیرے نکاح میں آ جائے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو کر کہا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نکاح؟ وہ بھی ایسے اچانک؟ میں نے تو مومنہ کو آج پہلی بار دیکھا ہے۔ اماں کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، انہوں نے بھاری آواز میں کہا، کریم،
میری بات غور سے سن. یہ فیصلہ جذبات پہ نہیں لیا گیا. میں نے دن رات سوچا ہے. یہ لڑکی بہت دکھ سہ چکی ہے. اس کا کوئی نہیں رہا. لوگ اسے طرح طرح کی باتوں سے تنگ کرتے ہیں. میں اسے اپنی پناہ دینا چاہتی ہوں اور اس کی عزت کو تیرے نام سے جوڑنا چاہتی ہوں. میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا اماں لیکن میرا اور مومنہ کا کوئی تعلق نہیں. میں اسے جانتا بھی نہیں. نکاح زندگی بھر کا رشتہ ہوتا ہے. آپ مجھ سے یہ فیصلہ کیسے کروا سکتی ہیں؟ اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. بیٹا میں جانتی ہوں نکاح کھیل نہیں، لیکن تمہارے باپ کے بعد میں نے ہمیشہ یہی خواب دیکھا ہے کہ میرا بیٹا میرا سہارا بنے گا، میرے فیصلوں کو مانے. مومنہ تمہاری امانت ہے، تمہاری بیوی بن کر ہی محفوظ رہے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی بے بسی دیکھی. میری زبان پر الفاظ آتے آتے رک گئے. مومنہ اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی. اس کی آنسوؤں کے قطرے زمین پر گر رہے تھے. وہ لرزتی آواز میں بولی، خالہ جان اگر یہ راضی نہیں ہو تو زبردستی مت کیجیے، میں اور دکھ نہیں سہ سکتی. اس کے الفاظ سن کے میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا. میں نے اماں کی طرف دیکھا، پھر مومنہ کی طرف، اور لمحہ بھر کو سوچا کہ یہ فیصلہ صرف میرے بارے میں نہیں بلکہ اس مظلوم لڑکی کے مستقبل کے بارے میں بھی ہے. میں نے آنکھیں بند کی، گہری سانس لی اور آہستگی سے کہا اماں اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو میں انکار نہیں کروں گا. اماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ تجھے اس فیصلے میں برکت دے بیٹے. اگلے روز شام تک ہمارا نکاح ہو گیا. اماں نے نہ کوئی شور مچایا نہ بڑا اجتماع کیا. بس گھر کے صحن میں چند کرسیاں لگا دی گئیں. نکاح خواہاں کو بلایا گیا اور اماں نے میری بہن کو فون کر کے آنے کا کہا. خاندان کے چند افراد کو بھی خبر دی گئی تاکہ رسم پوری ہو جائے. میں سامنے بیٹھا تھا اور دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے سب کچھ اچانک اور بے ربط ہو رہا ہو. نکاح مکمل ہوا. گواہوں نے دستخط کیے اور نکاح خواہ نکاح نامہ اماں کے حوالے کر گیا. میری بہن قریب آ کے مجھے خاموشی سے دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ سب بہت جلدی میں ہوا. خاندان کے باقی افراد سرگوشیاں کر رہے تھے. کچھ نے کہا ہم نے تو پہلی بار مومنہ کو دیکھا ہے. کچھ نے کہا کہ کریم کی ماں کا کہنا ہے کہ اسے اچھی طرح جانتی ہیں، تو پھر ٹھیک ہی ہوگا. میں نے کوئی سوال نہ اٹھایا، صرف چپ چاپ سب دیکھتا رہا، کیونکہ اماں کا فیصلہ میرے لیے حتمی تھا. مومنہ پردے کے پیچھے ہی رہی، نہ وہ سامنے آئی نہ کوئی بات کی. بس نکاح کے کلمات کے ساتھ میرا اور اس کا رشتہ قائم ہو گیا اور مجھے لگا جیسے زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا ہے. وقت گزرتا گیا اور مجھے یہ ماننے میں دیر نہ لگی کہ مومنہ نے اس گھر کو یوں سنبھال دیا جیسے برسوں سے یہاں رہتی ہو. صبح سویرے اماں کے کمرے میں جانا، ان کی دوا وقت پہ دینا، کھانے پینے کا خیال رکھنا اور شام ڈھلے میرے دفتر سے آنے پر پانی اور کھانے کے ساتھ مسکراتا چہرہ پیش کرنا، یہ سب کچھ اس طرح تھا جیسے اس کی فطرت میں شامل ہو. میں کئی بار حیرت سے اسے کہتا مومنہ تم نے تو کمال کر دیا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ سب تم نے پہلی بار سنبھالا ہے. تو وہ مسکرا کے جواب دیتی کریم جی عزت تو عورت کی ذمہ داری ہے، اور جب عورت اپنا گھر اپنا مان سمجھ کر کرے تو مشکل رہتا ہی نہیں. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اکثر کہہ دیتا لیکن تمہارے بارے میں جاننے کو دل چاہتا ہے. تمہاری پرانی زندگی کیسی تھی؟ تم کہاں پلی بڑی؟ کن باتوں نے تمہیں یہ سب سکھایا؟ وہ فوراً نرمی سے ہنس کر بات ٹال دیتی. آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دن بھر کے بعد پرانی باتوں میں کیوں وقت ضائع کریں؟ چلے میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں. یا پھر کبھی کہہ دیتی ابھی تو آپ کے اور میرے سامنے پوری زندگی پڑی ہے، ماضی کو بھول کے آگے بڑھنا ہی بہتر ہے. میں اس کی باتوں پہ خاموش ہو جاتا، کیونکہ وہ اتنی محبت سے رخ موڑ دیتی کہ میرا دل بھی زیادہ اصرار نہ کرتا. یوں رفتہ رفتہ میں نے یہ مان لیا کہ مومنہ کے پاس ایک ایسا راز ہے جسے وہ چھپانا چاہتی ہے، مگر اس راز سے بڑھ کر اس کی موجودہ قربت اور محبت میرے لیے اہم تھی. مومنہ میرے دن اور راتوں کو اپنی محبت کے رنگ سے ایسا بھر دیا کہ میں خود بھی حیران رہ جاتا. دفتر سے واپس آتا تو دروازہ کھولتے ہی خوشبو اور اس کی ہلکی مسکراہٹ میرا استقبال کرتی. ایک دن میں نے ہنستے ہوئے کہا مومنہ تمہارے بنا تو اب یہ گھر خالی سا لگنے لگا، تم نے تو میری تھکن بھی چھڑا لی. وہ پردے کے کونے سے کھیلتے ہوئے بولی میرا کیا ہے، میں تو بس آپ کے لیے سب کچھ آسان بنانا چاہتی ہوں. میں نے بات بڑھائی، یہ آسانی نہیں مومنہ، یہ محبت ہے. تم نے میری زندگی بدل دی ہے. پہلے یہ گھر سناٹے سے بھرا رہتا، اب ہر کونے میں رونق ہے. وہ مسکرا کے قریب آئی اور دھیرے سے کہا کریم جی اگر آپ خوش ہیں تو یہی میرا سکون ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے اس کے ہاتھ تھام لی اور کہا تم نے مجھے احساس دلایا ہے کہ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں بلکہ جینے کا بھی ایک سلیقہ ہے. وہ سر جھکا کے دھیمی آواز میں بولی کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ سب کچھ کہیں خواب نہ ہو. میں نے فوراً کہا خواب نہیں ہے مومنہ، یہ حقیقت ہے، اور اب یہ حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی. وہ آنکھوں میں نمی لیے مجھے دیکھتی رہی، اور اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ اس عورت نے نہ صرف میرا گھر بلکہ میرا دل بھی ایسا سنوار دیا جیسے کسی نے خالی کاغذ پہ رنگ بھر دیے ہوں. شادی کے پہلے ہی سال میں حالات نے ایک عجیب کروٹ لی. اماں جو شروع دنوں میں مومنہ کی تعریف کیا کرتی تھی اچانک ہر بات پہ بدظن ہونے لگی. میں دفتر سے آتا تو کمرے میں بلا کے کہتی کریم یہ لڑکی اس گھر کے قابل نہیں، تم دیکھ نہیں رہے
کہ کس انداز سے بولتی ہے، کس طرح نظر بچا کے کام کرتی ہے۔ میں حیرت سے کہتا اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مومنہ تو دن رات آپ کی خدمت میں لگی رہتی ہے، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اماں غصے سے ہاتھ جھٹک کے بولتی خدمت نہیں دکھاوا ہے، یہ تم مرد لوگ سمجھتے کہاں ہو؟ عورتوں کے دل کے بید میں جانتی ہوں، یہ رشتہ زیادہ نہیں چلے گا۔ ایک شان جب میں یہ بات مومنہ کو سنائی تو وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی اماں جی کو شاید مجھ سے کوئی شکوہ ہے، لیکن میں ان کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے وہ مجھے قبول کرے یا نہ کرے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کے کہا مومنہ مجھے سب سے بڑھ کے تم پہ بھروسہ ہے، اماں کو وقت لگے گا لیکن تمہاری نیت صاف ہے تو وہ ایک دن مان جائیں گی۔ مگر وقت گزرتا گیا اور اماں کا رویہ سخت ہوتا گیا، کبھی کھانے میں عیب نکال دیتی، کبھی اشارے میں کہتی بیوہ عورت گھر بسانے کے قابل نہیں ہوتی۔ مجھے ان کے الفاظ تیر کی طرح لگتے، مگر میں ٹوٹ کے بھی مومنہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر بار اسے یہی کہتا تم میری زندگی ہو چاہے ساری دنیا انکار کرے۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بھگو کے کہتی بس آپ کا یقین میرے لیے سب کچھ ہے۔ کبھی کبھی اماں مجھے اپنے کمرے میں بلا لیتی اور اشارہ کرتی کہ بیٹے بیٹھ جاؤ۔ ان کے چہرے پر ایسا لگتا جیسے کوئی بھاری بوجھ ہے جو وہ میرے دل میں ڈالنا چاہتی ہیں۔ وہ ہونٹ ہلانے ہی لگتی کہ اچانک دروازہ ہلکا سا کھلتا اور مومنہ چائے کی ٹرے لیے اندر آ جاتی۔ اماں چونک جاتی اور ان کے الفاظ وہیں دم توڑ دیتے۔ وہ جھنجھا کر کہتی کیا وقت ہے چائے لانے کا؟ مومنہ مسکرا کر کہتی میں نے سوچا دونوں تھک گئے ہوں گے، ذرا سی چائے پی لیں تو طبیعت ہلکی ہو جائے گی۔ میں حیرت سے کہتا اماں آپ کیا کہہ رہی تھی؟ اماں چپ ہو جاتی اور مومنہ بات کو گھما دیتی جی وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آرام زیادہ کیا کرے۔ اور میں مطمئن ہو کر سر ہلا دیتا۔ کئی بار یوں ہوا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑ کر دھیمی آواز میں کہا کریم ایک بات ہے جو تجھے جاننی ہے، مگر اسی لمحے مومنہ اندر آ کے ان کے تکیے درست کرنے لگتی، دوائی پکڑا دیتی اور بات وہیں دب جاتی۔ کبھی غصے سے کہتا مومنہ اماں بات کر رہی تھی، تم نے پھر بیچ میں آ کے ساری توجہ ہٹا دی۔ تو وہ مسکرا کے بولتی میں تو بس خدمت کے لیے آتی ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں بالکل نہیں آؤں گی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا، مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ جانے انجانے میں اماں اور میرے بیچ دیوار بن رہی ہے۔ پھر اماں دن بدن بیمار رہنے لگی، کمزوری نے ان کے وجود کو گھیر لیا۔ میں دفتر سے ہوتا تو دل میں کھٹکا لگا رہتا کہ اماں بیمار ہے، مگر یہ سوچ کر سکون بھی آتا کہ مومنہ ہے وہ انہیں سنبھال لے گی۔ صبح سویرے ہی وہ اماں کو دبا دیتی، ان کے لیے دلیا بناتی، قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دیتی۔ ایک دن میں گھر آیا تو دیکھا مومنہ اماں کے بستر کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا مومنہ تم نے تو سارا بوجھ اپنے سر لے لیا، مجھے لگتا ہے اماں کو میرے بجائے تمہاری زیادہ ضرورت ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی یہ میرا فرض ہے، آپ کی ماں میری بھی ماں ہے۔ لیکن اماں کا چہرہ تپ رہا تھا، انہوں نے اچانک پاؤں کھینچ لیا اور تلخ لہجے میں کہا تجھ پہ خدا کا عذاب ہوگا کریم، اگر تو نے اسے اپنی زندگی سے نہ نکالا۔ میرا دل کام گیا، میں نے کہا اماں یہ آپ کی خدمت کر رہی ہے، دن رات جاگ کے آپ کو سنبھالتی ہے، پھر بھی آپ اسے بد دعائیں دیتی ہیں۔ اماں نے آنکھیں پھاڑ کر کہا ہاں، کیونکہ اس کی خدمت کے پیچھے دکھاوا ہے، زہر ہے جو آہستہ آہستہ تیرے نصیب میں گھل رہا ہے۔ میں نے مومنہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے لیکن ہونٹ مسکرانے پر مجبور تھے، اور ادھیڑ آواز میں بولی اماں جی جو چاہیں کہیں، مجھے برا بلا کہہ لیں، لیکن میں آپ کی خدمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے بے بسی سے سر تھام لیا، میرے لیے ایک جنگ تھی، ایک طرف اماں کا تلخ رویہ اور بد دعائیں، اور دوسری طرف مومنہ کا صبر اور وفاداری۔ شور شرابہ بڑھا تو میں خود باہر نکل آیا، اور میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا سنو، یہ عورت جسے تم سب کریم کی بیوی کے طور پر جانتے ہو، یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ وہی مومنہ جس پہ اپنے سابقہ شوہر کے قتل کا مقدمہ تھا۔ پورا محلہ چونک اٹھا، سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا بکواس مت کرو، تم لوگ میری بیوی پر کیچڑ اچھال رہے ہو۔ دوسرا شخص آگے بڑھا اور بولا ہم جھوٹے ہیں، عدالت میں اس کے نام کی فائلیں آج بھی موجود ہیں، سالوں تک روپوش رہی، پھر یہاں آ کے بیٹھی ہے جیسے کوئی نیک اور معصوم عورت ہو۔ محلے کی عورتیں کانوں پہ ہاتھ رکھ کر افسوس کرنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کریم بیٹے تم نے تو اپنی عزت داؤ پر لگا دی۔ میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا تھا، میری آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی جہاں مومنہ کھڑی لرز رہی تھی۔ میں نے گرجدار آواز نکالی سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ میرا گھر ہے اور مومنہ میری بیوی ہے۔ لیکن وہ لوگ بولے کریم تمہاری ماں ساری عمر چیختی رہے گی، یہ عورت اس گھر کے لائق نہیں، اور تم نے کبھی اس کی بات پہ کان نہیں دھرا، اب بھگتو اس کے انجام کو۔ میں کمرے میں ٹہلتا رہا، ایک طرف اماں کے آخری سانسوں میں کہی ہوئی وصیت گونج رہی تھی کریم اس عورت کو چھوڑ دے ورنہ تیرا گھر تباہ ہو جائے گا، تو دوسری طرف مومنہ کی وہ قربانیاں یاد آ رہی تھی جب رات رات بھر جاگ کے اس نے میرا اور اماں کا خیال رکھا،
میں نے بے اختیار دیوار پہ مکہ مارا اور خود سے کہا آخر میرا قصور کیا ہے؟ میں کس کے ساتھ انصاف کروں؟ ماں کی وصیت کے ساتھ یا اس عورت کے ساتھ جو میری زندگی کا سہارا بنی ہے؟ پھر میں نے آئینے کے سامنے رک کے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا کریم اگر تو مومنہ کو چھوڑ دے تو دنیا والے خوش ہو جائیں گے، تجھے نیک اور فرما بردار کہہ کے پکاریں گے، لیکن کیا تیرا ضمیر کبھی تجھے معاف کرے گا؟ کیا انصاف یہ ہے کہ جس عورت نے تیرا ہر دکھ بانٹا ہو اس کا ہاتھ تو چھوڑ دے؟ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے دروازے کے قریب کھڑی مومنہ نے دھیرے سے کہا کریم میرا وجود تمہارے لیے بوجھ ہے، اگر میرے ماضی نے تمہیں رسوا کر دیا ہے تو تم آزاد ہو، میں خود چلی جاؤں گی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے قدم بڑھا کر کہا نہیں مومنہ، تمہارے جانے سے یہ دنیا مطمئن ہو سکتی ہے لیکن میرا دل کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ میں انصاف کرنا چاہتا ہوں اور انصاف یہ ہے کہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں چاہے زمانہ میرا دشمن کیوں نہ بن جائے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور مومنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا مومنہ اب جو بھی ہوگا ہم دونوں مل کے برداشت کریں گے، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا چاہے ساری دنیا میرا ساتھ چھوڑ دے۔ ابھی میں مومنہ سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے گیٹ کھولا تو باہر کچھ اجنبی لوگ کھڑے تھے، ان کے شور کی آواز گونجی ہم ثبوت کے ساتھ آئے ہیں، یہ عورت قاتلہ ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا اور ان کے سامنے ڈٹ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا ثبوت عدالت میں پیش کرو، یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہارا قانون نہیں چلے گا۔ ایک آدمی آگے بڑھا اور بولا ہم سارے محلے کو بھی بتائیں گے تاکہ یہ عورت کہیں چھپ نہ سکے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا محلہ کچھ بھی سوچ لے لیکن جب تک عدالت فیصلہ نہیں دیتی کوئی انگلی مومنہ پہ نہ اٹھا سکتا، اگر کسی نے زبردستی کی تو میں قانونی کارروائی کروں گا۔ وہ سب حیران رہ گئے کیونکہ شاید انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یوں ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ جیسے وہ لوگ پیچھے ہٹے میری اپنی پھوپھو اور چچا اندر آئے۔ پھوپھو نے غصے سے کہا کریم تم نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اب اس عورت کے لیے پورا خاندان بھی قربان کر رہے ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا اماں کا احترام میرے دل میں ہمیشہ رہے گا، لیکن میں کسی بے گناہ کو صرف معاشرے کے خوف سے طلاق نہیں دے سکتا۔ میں انصاف کے لیے لڑوں گا چاہے اس لڑائی میں مجھے اپنے ہی رشتوں کو کھونا پڑے۔ یہ کہہ کر میں نے وکیل سے رابطہ کیا اور مومنہ کو تسلی دی کہ اب معاملہ قانون کے حوالے ہوگا اور میرا ہاتھ کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹے گا۔ کافی دن گزر کے ہم دونوں نے ایک ایک دن جیسے کانٹوں پہ گزارا، ہر روز نیا الزام، نیا تانا، کبھی محلے کے لوگ دروازے پہ آ کے آوازیں کستے، کبھی خاندان والے مجھے فون کر کے کہتے کریم تم اگر نہ سنبھلے تو یہ عورت ہمارے خاندان کی عزت ڈبو دے گی، لیکن میں ہر بار صرف ایک بات دہراتا انصاف وقت پہ سب کچھ واضح کر دے گا۔ پھر ایک دن وکیل میرے گھر آیا اور بولا کریم تمہیں اور تمہاری بیوی کو کل عدالت آنا ہوگا کیونکہ ایک نیا گواہ سامنے آیا ہے۔ یہ خبر مومنہ نے سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم سچی ہو تو سچ کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اگلے دن عدالت نے وہ گواہ سامنے بلایا، ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، شاید مومنہ کے سابقہ شوہر کا کوئی رشتہ دار۔ اس نے حلف اٹھا کے کہا کہ مومنہ بے قصور ہے، اصل میں اس کے پہلے شوہر کے مرنے کے پیچھے اس کا اپنا بھائی ملوث تھا اور مومنہ کو جان بوجھ کے پھنسانے کے لیے یہ الزام لگایا گیا تاکہ وراثت پہ قبضہ کیا جا سکے۔ یہ سنتے ہی کمرہ عدالت میں شور مچ گیا۔ جج نے سختی سے کہا خاموشی اختیار کی جائے۔ وکیل نے مزید دستاویزات پیش کیے جن میں بینک کے کاغذات اور زمین کے کاغذات شامل تھے۔ یہ سب ظاہر کرتے تھے کہ مومنہ کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے یہ سازش رچی گئی تھی۔ میں نے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اپنے خاندان والوں سے کہا یہ وہی عورت ہے جس پر تم سب نے انگلیاں اٹھائی، جسے گالیاں دی گئی اور تانے دیے گئے، لیکن آج عدالت ثابت کر رہی ہے کہ یہ بے گناہ ہے۔ مومنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا کریم کاش میں یہ دن دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ میں نے فوراً اس کے آنسو پہنچے اور کہا نہیں مومنہ، یہ دن تمہاری جیت کا دن ہے۔ آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ وہ اجنبی لوگ جو ٹرک پر آئے تھے وہ سب شرمندہ ہو کر عدالت سے نکل گئے، خاندان والے بھی سر جھکائے رہ گئے۔ پھوپھو میرے پاس آ کر بولی بیٹا ہم نے تمہیں برا بھلا کہا، معاف کر دینا، لیکن میں نے سخت لہجے میں جواب دیا معافی مجھ سے نہیں مومنہ سے مانگے، کیونکہ جسے سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے وہ یہی ہے۔ جج نے فیصلہ سنایا کہ مومنہ پر لگے تمام الزامات جھوٹے ہیں اور وہ پوری طرح سے بری ہے۔ جیسے یہ اعلان ہوا مومنہ سجدے میں گر گئی۔ میں نے پہلی بار دن کے اجالے میں شکر ادا کیا کہ میری ماں کی بد دعاؤں کے باوجود اللہ نے مجھے سچ کا ساتھ دینے کی ہمت دی تھی۔ عدالت سے واپسی پر جب میں مومنہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو میرا دل عجیب طرح کے بوجھ اور سکون کے درمیان جھول رہا تھا۔ راستے بھر میں نے خاموشی اختیار کی، مگر اندر ہی اندر ایک لمحہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، اماں کا سخت لہجہ، ان کی بار بار کی بد دعائیں اور ان کی آخری وصیت کریم
اسے طلاق دے دو ورنہ عذاب نازل ہوگا۔ سب میرے دل کو کاٹ رہا تھا، مگر آج مجھے صاف سنائی دے رہا تھا کہ یہ سب میری آزمائش تھی۔ اگر میں اس وقت ماں کی بات مان کر مومنہ کو طلاق دے دیتا تو نہ صرف ایک نیک عورت کو کھو دیتا بلکہ خود کو بھی برباد کر لیتا۔ مومنہ نے دھیرے سے کہا، کریم تم چپ کیوں ہو؟ کیا تمہارے دل میں اب بھی شک باقی ہے؟ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، نہیں مومنہ، کوئی شک باقی نہیں رہا۔ آج مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ماں کی بد دعائیں دراصل میری آزمائش تھی۔ اللہ نے مجھے پرکھنے کے لیے سب کیا تھا کہ دیکھوں میں انصاف کا ساتھ دیتا ہوں یا اندھی تقلید کا۔ اگر میں جلد بازی میں تمہیں چھوڑ دیتا تو آج پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچتا۔ مومنہ روتے ہوئے بولی، مگر کریم تم نے بہت کچھ سہ لیا، لوگوں کے تانے، رشتہ داروں کا بائیکاٹ اور ماں کی ناراضگی تم پر جو گزری وہ میں جانتی ہوں۔ میں نے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، مومنہ اصل طاقت تم ہی تھی، اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید میں ہار مان لیتا، لیکن آج جب سچ سامنے آ چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے میری قربانی رائے گاہ نہیں کی بلکہ مجھے عزت دی ہے۔ اس لمحے مجھے دل کی گہرائیوں سے احساس ہوا کہ اصل امتحان یہی تھا، صبر کرنا، بھروسہ رکھنا اور انصاف پر ڈٹے رہنا، ورنہ میں ایک لمحے کی غلطی سے اپنی پوری زندگی برباد کر دیتا۔ میں نے مومنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مومنہ ہم نے جو کچھ بھی سہ لیا وہ محض ہماری آزمائش تھی، لیکن اب میں جان گیا ہوں کہ شک اور بدگمانی سے بڑھ کر کوئی زہر نہیں، یہ رشتوں کو کھوکھلا کر دیتا اور انسان کو اندھا بنا دیتا ہے۔ صبر اور وفا سے بڑھ کر کوئی ہتھیار نہیں جو انسان کو ہر طوفان کے سامنے ڈٹا رہنے کی طاقت دیتا ہے۔ مومنہ نے آنکھوں میں نمی لیے جواب دیا، کریم اگر تم نے میرا یقین نہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہ کر پاتی۔ تم نے میرا ہاتھ تھاما تو اللہ نے بھی ہمیں تھام لیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے کہ ہم سرخرو ہوئے۔ اب ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے جس کی بنیاد صرف اعتماد اور سچائی پر ہوگی۔ وہ دھیرے سے بولی، تو پھر وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی شک کو دل میں جگہ نہیں دو گے۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، وعدہ ہے مومنہ، ہمیشہ انصاف اور سچائی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، چاہے دنیا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ ہم دونوں کے دل جیسے ہلکے ہو گئے اور ہم نے ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔